السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ کی بقایا رہ جانے والی زندگی کا پہلا دن ہے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ صدر الدین بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تحصیل میلسی میں جنگل کا قانون۔ اور اس پروگرام میں ہم جو میلسی کا مافیا ہے اور ان کا جو شیطانی گٹھ جوڑ ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا MNA اورنگزیب خان کھچی اور اس کا دوسرا ڈاکو بھائی صوبائی وزیر جہانزیب خان کھچی ہے۔ اور دوستو، آپ کو اس پروگرام میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ تحصیل میلسی میں اس ٹائم جو بربادی ہر محکمے میں ہو چکی ہے، اس کا جو کھرا ہے وہ کھچیوں کے ڈیرے تک جاتا ہے۔ اور میں آپ کو آج جو میلسی کے حالات یا جو تصویر دکھاؤں گا وہ آپ کے لیے بہت حیران کن اور پریشان کن ہوگی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پورے پاکستان میں حالات و واقعات کا جائزہ لیں تو اتنی ضلالت کسی تحصیل میں، اتنی کرپشن کسی تحصیل میں نہیں ہے جتنی ان دو ڈاکو بھائیوں نے میلسی کو برباد کر دیا۔ اب آپ کو میں خبریں شیئر کر رہا ہوں کچھ، اور آپ نے اس بات کا اندازہ لگانا ہے کہ کیا اس سے حالات مزید ورسٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا جی، پہلی خبر ہے کہ جی رشوت نہ دینے پر میونسپل کمیٹی کو ہماری گلی میں کئی ماہ سے پانی کھڑا ہے۔ یہ ایک اخبار کی خبر ہے، اور اس میں چاہ بھٹی والا ایک جگہ ہے، اس میں یہ SDO طاہر ہے، اس نے مبینہ طور پر 3 لاکھ روپیہ رشوت لی ہے، اور سیوریج کے مسائل پھر بھی حل نہیں ہوئے۔ اسپیشل کسی کو انہوں نے فیور کیا، اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ پھر جناب، موبائل مارکیٹ میں واقعہ دکان کا 1 ماہ کے دوران دوسری بار صفایا۔ اچھا جی، اس کے بعد کرپشن کنگ پولیس ڈرائیور قاسم شاہ بحال، تھانہ سٹی تعینات، اور اس کے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ یہ برائی کے اڈے چلاتا ہے میلسی میں، اور ایک برائی کے اڈے سے اس کی سرکاری چارپائی بھی برآمد ہوئی ہے، اور لیکن اس کا پھر آپ کو پتہ ہے کہ کھرا جاتا ہے کھچیوں کے ڈیرے میں، تو یہ ایسا پھر بحال ہو چکے ہیں۔ AC میلسی کی مبینہ غفلت سے سرکاری دکانوں پر قبضہ برقرار۔ جناح مارکیٹ ہے جی، 400 شاپ سے ان پہ قبضہ ہے، اور اس کا کھرا اگین ان دو ڈاکو بھائیوں کے ڈیرے میں جاتا ہے۔ میلسی کے سرکاری تعلیمی اداروں میں ٹھنڈے پانی کی قلت، بچے پریشان۔ چیف آفیسر میلسی کی دفتری امور میں عدم دلچسپی، لاکھوں کی مشینری تباہ۔ SDO میپ کو مہر الطاف لوٹ پار میں مصروف۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ ایک اور بڑی سرپرائزنگ نیوز ہے، اور یہ واقعہ اگر ملتان میں ہوتا، یہ واقعہ اگر لاہور میں ہوتا، یہ واقعہ اگر کراچی میں ہوتا تو اس کے اوپر فوری طور پہ ایکشن لیا جاتا، لیکن اس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کارروائی ہوئی ہے۔ سرفراز مترو ہے، کوئی مترو ایریا کا رہنے والا ہے، اور وہ بااثر افراد ہے، اور اس کا کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس مافیا کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس نے ایک اپنی زمین ٹھیکے پہ دی مستاجر کو، ٹھیکیدار کو، پھر اس ٹھیکیدار کی زمین کو راتوں رات اس نے فصل اس کی کٹائی کروا کے اپنے پاس رکھ لی۔ جب وہ بیچارہ مستاجر اس کے پاس بار بار گیا، ڈیمانڈ کی کہ جی فصل تو میں نے کاٹنی تھی، اس میں سے میں نے آپ کو حصہ دینا تھا، آپ کو اس کی پیمنٹ کرنی تھی، آپ نے میری فصل کیوں کٹوا لی ہے؟ تو اس نے اس پہ اس کو نو لفٹ کرائی۔ وہ بیچارہ جو مستاجر ہے وہ مترو تھانے میں گیا، وہاں پہ اس نے FIR کروانے کی کوشش کی، لیکن اس کی FIR نہیں ہوئی۔ پھر وہ میلسی کچہری گیا، وہاں پہ اس نے ریٹ پٹیشن کی، لیکن جب ریٹ پٹیشن ہوئی تو اس کے بعد اس نے کیا کیا، سرفراز مترو نے، کہ اس مستاجر کے بھائی کو اغوا کر لیا، اور اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، اور اب اس کو پریشرائز کر رہا ہے کہ یہ اپنا پرچہ واپس لو۔ اچھا جی، اس کے بعد رجسٹری برانچ میلسی میں کرپشن عروج پر۔ ایک پٹواری صاحب کا بیان ہے کہ جی سارے اوپر سے لے کے نیچے تک ملے ہوئے ہیں، اور کرپشن ہماری مجبوری ہے۔ اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مجھے ایک پٹواری صاحب نے یہ بھی کہا تھا
نام صیغہ راز میں رکھنے کے لیے، کیونکہ یہ مافیا آپ کو میں نے بتایا کہ یہ قتل کرنے سے، اغوا کرنے سے، جھوٹی ایف آئی آرز کرانے سے، گھر کرینے لگا کے کوئی ظلم کی انتہا کرنے سے ان میں جھجک نہیں ہے۔ تو اس پٹواری نے مجھے بتایا کہ یہ جو ڈاکو بھائی ہیں اورنگزیب کھچی اور جہاں زیب کھچی، جب یہ لاہور وزٹس پہ جاتے ہیں تو پٹواریوں سے 3,000 روپیہ لے کے، کوئی 2-3 لاکھ روپیہ لے کے یہ لاہور وزٹ کرنے جاتے ہیں۔ جہاں زیب کھچی اور اورنگزیب کھچی، تمہاری زندگیوں پر لعنت ہے۔ یہ جو سارے میں گنوا رہا ہوں نا، یہ وہ بیسک نیسیسٹیز ہیں جو کہ بنیادی حقوق ہیں میلسی کے، تحصیل کے لوگوں کے، جن کو تم غصب کر رہے ہو، اور تمہاری کرپشن کی وجہ سے نیچے سارے کا سارے حرام خور کٹے ہوئے ہیں۔ تم دو بھائی حرام خور ہونے کی وجہ سے نیچے ہر ڈپارٹمنٹ میں سارے کے سارے حرام خور کٹھے ہو چکے ہیں، اور حالات میلسی کے دیکھو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ اچھا جی، مترو میں واٹر پلانٹ پر ان کے بااثر جو افراد ہیں انہوں نے قبضہ کر لیا اور پانی فروخت کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک اور یہاں پہ کوئی گاؤں ہے، وہاں پہ جو بااثر افراد ہیں ان سے جب انہوں نے ٹیوب ویل استعمال کیا اور اس کا پھر انہوں نے بل مانگا، تو انہوں نے نہ بل دیا، اور اس کی رنجش میں، اس کے رنج میں ان کو اب یہ سزا ہے کہ جو ٹیوب ویل والے ہیں وہ اپنی زمین کو ہی پانی نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اس سے بااثر افراد سے پیسے مانگے ہیں۔ اگین اورنگزیب کھچی اور جہاں زیب کھچی، تمہاری زندگیوں پر لعنت۔ تم ایسے کوئی حرام خور ہو کہ تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ تمہارے والد کی قبر میں آگ تم اپنے دونوں ہاتھوں سے بھر رہے ہو، اور اپنی قبروں میں بھی تم کیڑے بھر رہے ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انسان اپنی قبر کا نہیں سوچتا، جو انسان اپنے آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، تو وہ میلسی تحصیل کا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تم دونوں بھائی ڈاکو ہو، اور میں تمہیں روزانہ کی بنیاد پر تمہیں بے نقاب کروں گا، اور تمہاری جو حرام خوری ہے نا لوگوں کو بتاؤں گا۔ اور اس پروگرام کا آبجیکٹو ہی یہی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ میلسی تحصیل کے اندر جتنی بھی برائی ہو رہی ہے وہ تم دونوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اور ایک اور تمہیں میں بات بتا دوں پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے، کہ جو میں جب جاؤں گا، یا تحصیل میلسی کے جب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، تو ہم اپنا اپنا حساب دیں گے، لیکن تم جیسے جو فرائین ہیں نا، تم اپنا حساب دینے سے پہلے میلسی کے لوگوں کا حساب دو گے، اور پھر اپنا حساب دو گے، اور اس کا انجام تمہیں پتہ ہے۔ اور تم اب پھنس چکے ہو کہ تمہارے پاس توبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے، کیونکہ توبہ کرنے کے لیے جو تمہارا لوٹا ہوا، میلسی کو لوٹا ہوا جو پیسہ ہے نا، اس کو واپس کرنا پڑے گا، جو کہ تم نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پانی سر سے گزر چکا ہے، اور تم سے اب وہ کام نہیں ہوں گے جو جنت میں جانے والے ہوں گے۔ کیوں؟ کہ ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ پچھلے گناہ کی سزا ہوتی ہے، اور ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی پچھلی نیکی کا انعام ہوتی ہے۔ تو تم گناہوں کے ایک ایسی دلدل میں جکڑے جا چکے ہو دونوں بھائی، اور تمہارے مافیا نیچے جو ہے، کہ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مشکل سے اپنی، اگر تمہاری والدہ زندہ ہیں تو ان سے جو ہے نا وہ کرواؤ، دعا کرواؤ، یا جو کسی طریقے سے توبہ کرو، ورنہ تم آلریڈی تم برباد ہو چکے ہو، مزید برباد ہو جاؤ گے حرام خورو۔ تھینک یو ویری مچ، اینڈ مے یو آل لیو فار ایور۔